انسانیت کو پاک صاف رہنا، پاک صاف بننا اور پاکیزگی اختیار کرنا سکھایا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے پاک لوگوں سے محبت کا اعلان فرمایا ہے، اور فرمایا ہے یحب المتطہرین، وہ خوب صاف ستھرے رہنے والے جو لوگ ہیں ان سے محبت فرماتا ہے، ان کو پسند فرماتا ہے۔ تو رب تعالیٰ نے پاک صاف رہنے والے لوگوں سے اظہار محبت فرمایا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود پاکوں کو پسند فرماتا ہے، اور حدیث میں بھی ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خود خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو وہ پسند فرماتا ہے، اور کبھی بھی خوبصورتی بغیر صفائی اور ستھرائی کے ممکن نہیں ہے۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم اس مختصر جمعۃ المبارک کے خطبہ کے اندر بالوں کے اور ناخنوں کے احکام، اور خصوصاً جو زیر بغل اور زیر ناف بال ہیں ان کے شرعی احکام جاننے کی کوشش کریں گے، کیونکہ عمریں بیت جاتی ہیں، وقت گزرتا جاتا ہے اور شرعی حکم معلوم نہیں ہوتا، اور خود بھی شرم اور حیا کے ناطے پوچھ نہیں پاتے، جس کی وجہ سے پھر شرعی حکم پر عمل نہیں ہو پاتا، اور آدمی لمحہ بلمحہ گناہ گار اور اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے وہ معیوب جو ہے وہ صورتحال اس کی ہو جاتی ہے، اور گناہ گار اللہ کے ہاں لکھا جاتا ہے۔ اس نقطہ نظر کو سامنے رکھتے ہوئے خصوصی طور پہ اس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے، تاکہ ہر نوجوان، بوڑھا اور بچہ اس حکم کو جان لے کہ شریعت اس حوالے سے کیا حکم دیتی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ شرم و حیا میں ہم نے مسئلہ نہ سیکھا ہو، اور ممبر اور محراب سے بھی مسئلہ بیان نہ ہوا ہو، اور وہاں پر تو گناہ گار آدمی ہوتا رہے، اور ممبر پر بیٹھنے والے کے نامہ اعمال میں بھی وہ گناہ درج ہوتے رہے۔ تو اس لیے اس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے، تاکہ اس موضوع کو شریعت کی روشنی میں بیان کیا جائے، تاکہ ہم اپنی اصلاح کر لیں، کیونکہ وقت بالآخر گزر ہی جاتا ہے، بچے پھر جوان ہوئے، پھر اب بڑھاپے کی شکل و صورت ہے، کئی قبروں میں پہنچ چکے ہیں، کہیں پہنچنے والے ہیں، لیکن اگر حکم شرع معلوم نہ ہوا اور یہی صورتحال زندگی میں جاری اور ساری رہی تو لمحہ لمحہ آدمی کا گناہ میں گزرتا ہے۔ تو اس لیے اس اہم ترین موضوع کا آج انتخاب کیا گیا ہے۔ بالوں کے حوالے سے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر سر کے بالوں کے حوالے سے احکام ہم دیکھیں تو نبی علیہ السلام نے یا تو بالکل سر کو منڈوایا ہے، یا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زلفیں رکھی ہیں۔ اس کے علاوہ صحابہ کرام نے بھی یہی طریقہ کار اختیار کیا، یا سر کو منڈوایا یا زلفیں رکھی ہیں، اور بعض صحابہ سے یہ منقول ہے کہ انہوں نے اوپر نیچے دائیں بائیں سے برابر بال رکھے ہیں۔ اس طرح کی کٹنگ والوں کی جو کہ اوپر سے زیادہ ہو، دائیں بائیں سے کم ہو، شریعت نے اس سے منع کیا ہے۔ اس طرح کی زیب و زینت شریعت کو پسند نہیں ہے کہ آدمی کہیں پر بال کم ہو اور کہیں پر بال سر کے زیادہ ہو۔ اسی طرح آج کل جو فیشن بن چکا ہے کہ بالوں کے اندر انگلش اور اردو کے الفاظ کی اور ناموں کی لکھوائی کی جاتی ہے، یہ انتہائی معیوب عمل ہے، وقت کا اور پیسے کا اسراف ہے، اور جس طرح وہ بچہ اس طرح بگڑ رہا ہے، نوجوان بگڑ رہا ہے، اس میں خصوصاً اس کے والدین اور قریبیوں کا ہاتھ ہے اگر وہ اس سے منع نہیں کرتے۔ تو ہمارے یہاں یہ فیشن بن گیا ہے کہ بالوں کو ہم اپنے انداز سے بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس حوالے سے حکم شرع نہیں جانتے۔ تو بال رکھنے کی 3 صورتیں ہیں، یا تو بالکل بال منڈوا دیے جائیں، یہ بھی سنت سے ثابت ہے، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ زلفیں رکھی جائیں، اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اس طرح کے بال رکھے جائیں جو دائیں بائیں، اوپر سے کن پٹیوں سے اور گردن کی طرف سے اور سر کے درمیان سے اور سر کے آگے سے بالکل برابر ہوں۔ یعنی بالکل ہلکا پھلکا فرق تو ہو سکتا ہے کٹائی میں، اس اتنی شریعت نے پابندی نہیں لگائی،
لیکن اس کے اندر کوئی ڈیزائن وغیرہ نہ ہو، اپنی طرف سے بالوں کو سنوارنے کی اور ڈیزائن بنانے کی کوشش نہ کی جائے، کیونکہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں اور آپ کے صحابہ کرام نے یہ طریقہ کار اختیار نہیں فرمایا۔ حالانکہ مجوسی اس دوران اس وقت بڑے جدید تھے، بالوں کے حوالے سے یہ تمام قسمیں جو آج ہمارے یہاں بالوں کی چل رہی ہیں، یہ اس زمانے میں بھی رہی ہیں۔ ہر زمانہ سائنس اور جدت کے اعتبار سے اپنا آخری زمانہ سمجھا جاتا رہا ہے۔ ہر زمانے میں یہ سمجھا جاتا رہا کہ یہ سائنس اور جدت کے اعتبار سے عروج تک پہنچ گیا ہے، اس سے آگے بس دنیا ختم ہو گئی ہے۔ اس زمانے میں بھی یہ رواج تھے جو آج ہمارے یہاں بالوں کے رواج ہیں۔ تو سر کے بال صرف 3 طریقے سے رکھے جا سکتے ہیں، یا تو منڈوا دیے جائیں، یا پھر سنت طریقے سے زلفیں رکھی جائیں، یا پھر اپنے سر کے بالوں کو ہر طرف سے برابر کر رکھا جائے۔ درمیان سے بڑے اور ارد گرد چھوٹے بال رکھنا یہ اہل اسلام کا شعار اور شریعت اسلامیہ کا حکم نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے جو زلفیں رکھی ہیں اس حوالے سے بھی حدیث میں ہے کہ حضور نے کبھی اپنے کانوں کی لوں تک زلفیں رکھی ہیں، کبھی اس سے تھوڑی نیچے، اور زیادہ سے زیادہ جو زلفیں رکھی ہیں وہ یہ کہ کندھوں تک چھوتی ہے، اس سے زیادہ حضور نے زلفیں نہیں رکھی۔ اور ہمارے یہاں آج جو رواج پڑ گیا ہے کہ لوگ عورتوں جیسے بال رکھنا شروع کر دیے لوگوں نے اور اس کو سنت سمجھتے ہیں، یہ بالکل حرام اور ناجائز ہے۔ ایسے لوگوں کو مسئلہ سمجھایا جائے تو ان کو سمجھ آنا چاہیے کہ کندھوں سے نیچے بال رکھنا یہ عورتوں کی علامت ہے، مردوں کا شعار اور مردوں کی علامت نہیں ہے، اور نہ ہی ہمارے نبی کی مبارک سنت ہے۔ ہمارے نبی کی مبارک سنت کو معیوب نہ کیا جائے اور لوگوں کے لیے تان کا باعث نہ بنایا جائے۔ اس لیے جس نے بال رکھنے ہوں اس کو چاہیے کہ اپنے کانوں کی لوں تک بال رکھے، یا زیادہ سے زیادہ اتنے رکھے کہ کانوں اور کندھوں کے درمیان تک آ جائے۔ کندھوں سے نیچے جو بال لٹک رہے ہوں ان کو کاٹنا ضروری ہے، کیونکہ ہمارے نبی نے اتنے بڑے بال نہیں رکھے، یہ بال عورتوں کے لیے مخصوص ہیں۔ ہمارے یہاں بڑے بڑے نمازی جو بڑے شوق میں بال رکھ لیتے ہیں، پھر بال رکھنے کی لت پڑ جاتی ہے، عادت پڑ جاتی ہے۔ یہ بھی ایک نشہ اور ایک عادت ہے جو سنت سے ہٹ کے ہے۔ وہ بال پھر لمبے کرتے جاتے ہیں، پھر نصف کندھوں تک پہنچتے ہیں، پھر کندھوں تک پہنچتے ہیں، پھر کندھوں سے بھی نیچے پہنچتے ہیں، پھر کمر تک بھی پہنچ جاتے ہیں، اور وہ بال رکھے ہیں جی سنت رکھے ہیں۔ تو یہ سنت والے بال نہیں ہیں، یہ وہ بال ہیں جن پہ اللہ اور اس کے رسول نے لعنتیں کی ہیں۔ یہ خواتین کی مشابہت اختیار کرنے والے بال ہیں۔ حضور نے فرمایا ایسی عورتیں جو مردوں کے ساتھ مشابہت کرے ان پر بھی لعنت ہو، اور ایسے مرد جو عورتوں کے ساتھ مشابہت کرے ان پر بھی لعنت ہو۔ تو کندھوں سے نیچے جن مردوں کے بال لٹک رہے ہوتے ہیں اور وہ بہانہ لگاتے ہیں شریعت کا، تو وہ سمجھ لیں کہ وہ ان لوگوں کی کیٹیگری میں شامل ہو رہے ہیں جن کے بارے میں ہمارے نبی نے فرمایا تھا کہ ایسے مردوں پر لعنت ہو جو عورتوں جیسی صورت اختیار کرتے ہیں۔ تو اس سے زیادہ بال رکھنے ثابت نہیں ہے۔ کندھوں کے اور کانوں کے درمیان تک زیادہ سے زیادہ بال ہونے چاہیے، اس سے نیچے رکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ اور جو خواتین کی طرح بال رکھتے ہیں ان کو اس بات سے منع آ جانا چاہیے۔ یہ تو تھا جی سر کے بالوں کے متعلق احکامات۔ اسی طرح سر کے بال سفید ہو جائیں تو ان کو کھیڑنا نہیں چاہیے۔ داڑھی کے بال سفید ہو جائے وہ کھیڑنا نہیں چاہیے، ان کو رکھنا اسی طرح رہنے دینا چاہیے، کیونکہ حدیث میں ہے، سنن ترمذی کی حدیث ہے۔ آج ہی میں ترمذی کی حدیث میں یہ نبی علیہ السلام کے الفاظ پڑھ رہا تھا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سفید بالوں کو نہ اکھیڑا کرو، انہو نور المسلم، یہ مسلمان کا نور ہے جو اللہ اس کے چہرے اور اس کی داڑھی اور اس کے سر میں ظاہر فرماتا ہے۔ تو اپنے نور کو، اپنی روشنی کو مت بجھایا کریں۔ انہو نور المسلم، حدیث کے الفاظ ہیں، یہ مسلمان کا نور ہے، اس لیے اس کو بجھایا نہ کرو۔ مہندی لگانا حضور سے ثابت ہے، نبی علیہ السلام اس کا رنگ پسند تھا اور اس کی بو جو ہے وہ ناپسند تھی، تو مہندی لگانا سر کے بالوں کو یا داڑھی کو یہ ثابت ہے۔ یا اس طرح کا کوئی رنگ لگانا کہ وہ سیاہ نہ ہو، وہ بال جو ہیں وہ الگ ہی نظر آئیں، بالوں کے اندر مل نہ جائیں، وہ ثابت ہے۔ لیکن سیاہ رنگ استعمال کرنا مرد کے لیے یہ بھی ناجائز ہے اور شریعت نے اس سے منع کیا ہے، کیونکہ سفید بالوں کو سیاہ رنگ چڑھانا یہ تخلیق خدا کو بدلنا ہے۔ اور نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جسم کھودنے والی اور کھدوانے والی پر لعنت ہو،
اور اللہ کی حیت کو، تخلیق کو بدلنے والیوں پر لعنت ہو، اسی طرح اپنے دانتوں کے ڈیزائن بنانے والیوں پر لعنت ہو، اسی طرح فرمایا بالوں کو بلا وجہ کاٹنے والیوں اور بنانے والیوں پر لعنت ہو، جو دوسروں کے بال کھودتی ہیں، کاٹتی ہیں اور بناتی ہیں اور اپنے بال بھی اسی طرح کرواتی ہیں، حضور نے ان لوگوں پر، ان عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے بالوں کا رنگ تبدیل کرنے کو بلا وجہ بلا سبب اس کو ناجائز قرار دیا ہے۔ ہاں کالا کلر لگانا منع ہے، باقی کوئی بھی کلر لگائیں، مہندی لگائیں، کوئی اور رنگ لگائیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور اس سے شریعت نے منع نہیں کیا، لیکن کالا رنگ لگانا منع ہے۔ کالا رنگ لگانا بھی ایک صورت میں جائز ہے، جب کہ آدمی مجاہد ہو، فوجی ہو، جہاد پر فرنٹ پر لڑنے والا ہو اور ہو چکا ہے بوڑھا اور ریٹائرمنٹ نہیں ملی، تو اس صورت میں اس کو بھی اجازت ہے، وہ لگا سکتا ہے، لیکن صرف یہ ایک ہی صورت ہے، اس کے علاوہ نہیں، اور یہ صرف اور صرف غلبہ اسلام کے لیے ہے۔ تو یہ تو سر کے بالوں کے احکامات تھے۔ اب داڑھی کے حوالے سے حضور نے فرمایا واعفوا اللحیہ، داڑھی کو چھوڑ دو، اس کو بڑا ہونے دو، اور خود نبی علیہ السلام کا مبارک طریقہ ہے۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے کہ حضور اپنی داڑھی کے اطراف یعنی دائیں بائیں اور اگلی جانب سے جو بال بہت زیادہ بڑھ چکا ہوتا، الگ ہو نکل چکا ہوتا، تو حضور اس کو لے لیتے، یعنی اس کو کاٹ لیا کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ داڑھی کو اتنا بھی نہیں چھوڑ دینا کہ وہ اتنی لمبی ہو جائے کہ پھر وہ معیوب لگے اور دائیں بائیں بکھرتی پھرے اور داڑھی کا کوئی بال کہیں جا رہا ہو، کوئی بال کہیں جا رہا ہو، یہ بھی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے داڑھیوں کو چھوڑنے کا تو حکم دیا ہے، لیکن اس کے ساتھ صحابہ کا عمل اور حضور کا عمل یہ بات بتا رہا ہے کہ داڑھی کو اتنا چھوڑنا ہے کہ وہ اگر اپنی حیثیت سے باہر نکل رہی ہو تو پھر اس کو تھوڑا بہت کاٹ دینا، ترچھوا لینا، یہ بھی جائز اور درست ہے، یعنی بال بہت زیادہ باہر نہ نکلے۔ ایسا نہ ہو کہ داڑھی کے 4 بال ہیں اور چاروں بال بالکل الگ نمایاں اور لمبے نظر آ رہے ہیں تو ان کو کاٹ کے داڑھی کے برابر کر لیا جائے۔ لیکن ترچھویں داڑھی جو لوگ رکھتے ہیں یا داڑھی کو منڈواتے ہیں، یہ ناجائز ہے، شریعت نے اس کو حرام قرار دیا ہے، نبی علیہ السلام کے حکم کی یہ خلاف ورزی ہے۔ کم از کم حضور کی طرح ایک مٹھی داڑھی جو ہے وہ ہونی چاہیے، اور ایک مٹھی یہاں سے کانوں سے شروع نہیں کرنی، ایک مٹھی تھوڑی سے شروع کرنی ہے، تب ایک مٹھی پوری ہوگی، اس کے بعد جتنے بھی بال ہیں اس کو کاٹا جا سکتا ہے۔ تو سنن ترمذی کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام داڑھی کے بالوں کو دائیں بائیں سے تھوڑا بہت جو بال باہر نکلا ہوتا اس کو کاٹ دیتے تھے، لیکن اس حدیث کو بہانہ بنا کے یہ نہ کوئی سمجھ لے کہ اب داڑھی کو کٹوانا جائز ہو گیا ہے یا داڑھی کو کاٹنا جائز ہو گیا ہے۔ داڑھی کا وہ بال جو بالکل الگ نمایاں ہو رہا ہو، بالکل الگ ہو اور وہ برا لگے، انسان کی شکل و حیت کو برا بنا دے، تو اس کو کاٹا جا سکتا ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر، جس سال آپ نے حج کرنا ہوتا تو رمضان میں اپنی داڑھی کو، موطا امام مالک میں حدیث آتی ہے، پکڑتے یوں، داڑھی کو یوں پکڑتے تھوڑی کی طرف سے، اور جو آگے بال آتے ان کو کاٹ دیا کرتے تھے جس سال آپ نے حج کرنا ہوتا۔ اور پھر رمضان سے لے کے حج کے دنوں تک اپنے بالوں کو نہیں کاٹا کرتے تھے، یعنی داڑھی کے بالوں کو پھر نہیں لیا کرتے تھے، داڑھی کو اس کی اصل حیت پہ رہنے دیا کرتے تھے۔ تو یہ تینوں احادیث ملائیں کہ داڑھی کو چھوڑ دو، اور حضور داڑھی کے اطراف کو لیا کرتے تھے، عبداللہ ابن عمر مٹھی پر داڑھی کے بعد کاٹ دیا کرتے تھے، تینوں احادیث کو ملائیں تو یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ داڑیاں بڑی رکھنے کا حکم ہے، اور بڑی داڑیاں رکھنا صحابہ کا اور حضور کا طریقہ ہے، اور اس داڑھی میں اگر کوئی بال بہت زیادہ بڑا ہو جائے، الگ ہو جائے، نمایاں ہو، تو اس کو کاٹ لینا بھی جائز اور درست ہے۔ تریچھویں داڑھی رکھنا اور داڑھیوں کو منڈوانا یہ ناجائز ہے، یہ نبی علیہ السلام کی سنت اور آپ کے طریقے اور آپ کے صحابہ کے طریقے کے خلاف ہے۔ اور حضور کا ارشاد ہے میرے طریقے کی اتباع کرو اور میرے خلفائے راشدین کے طریقے کی اتباع کرو۔ پانچوں خلفائے راشدین، سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی المرتضیٰ اور سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہم اجمعین، پانچوں خلفاء نے داڑیاں رکھی ہیں، اور مٹھی بھر داڑیاں ان کی احادیث سے اور آثار سے ثابت ہے۔ کسی سے ثابت نہیں ہے کہ اس نے داڑھی ترچھوائی ہو، منڈوائی ہو اور چھوٹی چھوٹی پورا داڑھی رکھی ہو، اس طرح کا عمل کسی صحابی سے ثابت نہیں ہے۔ تیسرا مسئلہ ہے جی مونچھوں کے حوالے سے، نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ مونچھوں کو ترچھوایا کرو، ان کو پست رکھا کرو اور داڑھیوں کو بڑھایا کرو۔ اب پست رکھنے کے دو مفہوم ہیں، ایک مفہوم تو یہ ہے کہ ان کو کینچی سے کاٹ دیا جائے، برابر کا کاٹا جائے، دوسرا مفہوم یہ ہے کہ زیادہ کاٹا جائے، لیکن اس طرح سے مونچھوں کو صاف کروانا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ جو حضرات اس طرح مونچھوں کے اوپر جو ہے وہ لگواتے ہیں ان کو یہ حکم سمجھ لینا چاہیے،
اس طرح مونچھوں پہ لگوانا سنت نبی سے ثابت نہیں ہے۔ حضور کے زمانے میں اس طرح تھا، حضور اپنے سر کے بال اس طرح سے منڈوایا کرتے تھے جس طرح حج میں آپ نے بال منڈوائے۔ صحابہ کرام کے گھروں میں بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان کے حلق کیے جاتے، یعنی ان کی جو ہے وہ سر کے بال اتارے جاتے تھے، لیکن نبی علیہ السلام نے پوری زندگی اس طرح کو اپنی مونچھوں پر نہیں لگوایا، اور صحابہ نے بھی یہ طریقہ اختیار نہیں کیا۔ کینچی کے ساتھ کاٹ لیں جتنی کٹتی ہیں، یا آج کل مشین ہے، وہ والی مشین جو کاٹتی ہے، وہ مشین نہیں تو جو اس طرح کی طرح ہے، کاٹنے والی مشین سے کاٹ لیں۔ تو مونچھوں کو پست کرنے کا حکم ہے، لیکن اس طرح ان کو لگوانا جائز اور درست نہیں ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اب کتنی مونچھیں رکھی جائیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا 40 دن تک زیادہ زیادہ مونچھیں بڑھائی جا سکتی ہیں، اس سے زیادہ نہیں بڑھائی جا سکتی۔ اور یہ لب کی جو لکیر اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پہ ہر انسان کو دی ہے، یہ حد ہے مونچھوں کی، اور اس سے زیادہ مونچھیں بڑھے تو ان کو کاٹ دینا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صحابہ کرام یہی طریقہ اختیار کیا کرتے تھے۔ حضرت بلال کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ یوں ہوا، مجھے کینچی میسر نہ آئی اور نہ چھری میسر آئی، اور نہ ہی میرا دھیان گیا کہ میں اپنی مونچھیں کاٹوں۔ میری مونچھیں اتنی بڑی ہو گئی کہ لبوں سے تھوڑی نیچے آنے لگیں، اور لب کا جو کنارہ ہے اس سے نیچے کی جانب مونچھیں آ کے لگنے لگیں۔ حضور نے مجھے دیکھا تو فرمایا بلال لاؤ چھری اور مسواک، کہ میں اس پہ نیچے مسواک رکھ کے اور اوپر چھری رکھ کے تیری مونچھوں کو کتر دوں۔ اس سے معلوم ہے حضور کو یہ عمل ناپسند تھا کہ کسی آدمی کی مونچھیں اس کے لب کی لکیر سے نیچے آ جائیں۔ تو مونچھیں اتنی رکھنے کا حکم ہے کہ لب کی لکیر جو ہے اسے اوپر مونچھیں رہیں، اس سے نیچے کی جانب مونچھیں آنا اگر کسی کی آتی ہیں تو وہ ناجائز ہے، اس کو اس سے بچنا چاہیے۔ تو مونچھوں کو پست کرنے کا حکم ہے، لیکن اس طرح لگوانے کا حکم نہیں ہے، اور اتنی پست رکھیں کہ وہ لبوں کی لکیر سے نیچے نہ آئیں۔ اگر کوئی چیز آدمی کھا پی رہا ہے اور اس کی مونچھیں اتنی بڑی ہیں اس میں پڑتی ہیں، تو یہ توجہ دلائی جا رہی ہے اسے قدرتی طور پہ کہ اپنی مونچھوں کو کٹواؤ اور اپنی مونچھوں کو کم کرو۔ تیسرے بال جو انسان کو اگتے ہیں وہ اس کی بغلوں کے نیچے ہیں۔ بغلوں کے نیچے والے بالوں کو مونڈنا سنت صحیحہ سے ثابت ہے، یا مونڈ لے یا ہاتھ کے ساتھ اکھیڑ لے، پکڑ کے اکھیڑ لے۔ ہمارے نبی اکثر پکڑ کے اکھیڑا کرتے تھے، لیکن کیونکہ اس میں وقت زیادہ لگتا ہے، اصل مقصد ہے بالوں کو دور کرنا، اور وہ اس طرح سے بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ تو بالوں کو دور کیا جائے جو بغلوں کے نیچے ہیں، چاہے ان کو پکڑ کے اکھیڑا جائے، چاہے ان کو اس طرح کے ساتھ جو ہے وہ صاف کیا جائے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، صحابہ فرماتے ہیں وہ کیتا لانا، ہمارے لیے وقت مقرر کیا گیا تھا کہ ہم اپنی مونچھوں کو، ناخنوں کو، زیر بغل بالوں کو اور زیر ناب بالوں کو 40 دن سے زیادہ نہ چھوڑے رکھیں۔ اور نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ 40 دن سے زیادہ ان چیزوں کو چھوڑ دینا گناہ کا باعث ہے۔ یہی عمل صحابہ کرام کا زندگی بھر رہا ہے، اور اسلاف نے بھی اسی طریقے پر عمل کیا ہے۔ سنت یہ ہے کہ ہر ہفتے ناخن کاٹے جائیں، جمعے کے دن مونچھیں کاٹی جائیں، اور اپنے بغلوں کے بال اور زیر ناب بال کاٹے جائیں۔ اگر نہیں تو ایک جمعہ چھوڑ کے اگلے جمعے، اور اگر یہ بھی نہیں تو پھر زیادہ سے زیادہ 39 دن، 40واں دن جو ہی گزرے گا تو آدمی گناہگار ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو زیر بغل بالوں کو کھیڑنا بھی سنت ہے اور مونڈنا بھی سنت ہے۔ اکھیڑنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ بو زیادہ پیدا نہیں ہوتی، اور جو جینز اس طرف کے ہوتے ہیں وہ اتنے ایکٹیو ہو جاتے ہیں کہ اس بغلوں کے اندر بو پیدا نہیں ہونے پاتی۔ اور یہ عمل اسی لیے نبی علیہ السلام نے حکم دیا ہے کہ یہ بغلوں کے بال بو کو پیدا کرتے ہیں، اور ایک مسلمان جو ہے اس سے بو نہیں آنی چاہیے، کیونکہ اللہ خود پاک ہے اور پاکی کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ ایک اور قسم کے بال ہیں جن کو دور کرنے کا حکم ہے، وہ بال ہے زیر ناف بال۔ یہ بڑا حساس مسئلہ ہے، اور ہمارے ہاں بڑی دیر تک یہ مسئلہ جو ہے وہ سمجھ ہی نہیں آتا، کس حد تک کاٹیں، کہاں تک کاٹیں، کیسے مونڈیں۔ اس حوالے سے شریعت نے جو طریقہ کار بتائے ہیں وہ دو ہیں۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ اس طرح کے ساتھ ان کو صاف کیا جائے، اور 40 دن سے پہلے ان سے نجات حاصل کی جائے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بہت زیادہ آدمی بوڑھا ہے، یا پیٹ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، اس طرح استعمال نہیں کر پاتا، یا ہاتھوں کے اندر ریشہ آ گیا ہے، اس طرح جو ہے وہ ہاتھ میں ٹھہرتا ہی نہیں ہے، یا نظر جو ہے وہ کمزور ہے یا اندھا ہے، تو وہ بال صاف نہیں کر سکتا اس طرح سے، تو اس کو حکم یہ ہے کہ بال صفا پاؤڈر یا کریم یا کسی بھی طریقے سے، جو بھی طریقہ اس کے لیے آسان ہو، چاہے وہ قدیم ہو چاہے وہ جدید ہو، اس طریقے سے اپنے بالوں کو صاف کرے۔
عربی میں جو نبی علیہ السلام نے زیر ناف بالوں کے لیے حصے کے لیے لفظ استعمال کیا وہ العانہ لفظ ہے۔ العانہ سے مراد ہے دو ٹانگوں کے درمیان والا جو حصہ ہے، شرمگاہ کے اوپر اور شرمگاہ کے ارد گرد دونوں ٹانگوں کے جو درمیان والا حصہ ہے، اس حصے میں جتنے بھی بال ہیں، اس میں خصیتین کے ارد گرد بال ہیں، اور پیشاب اور پخانے والی جو حصے ہیں اس کے ارد گرد بال ہیں، ان تمام کو صاف کرنے کا حکم ہے۔ رانوں کے بالوں کو صاف کرنے کا حکم نہیں ہے، لیکن اگر کوئی صاف کرتا ہے تو اس میں حرج نہیں ہے۔ یہ جوڑ والی ہڈی ناف سے نیچے دونوں طرف، جوڑ والی ہڈی سے لے کے جو درمیان والا دونوں ٹانگوں کا حصہ ہے، ان تمام بالوں کو صاف کرنے کا حکم ہے۔ اور ہر سمجھدار انسان جو ہے وہ اللہ نے اس کے لیے وہ حصہ الگ ہی رکھا ہوا ہے، وہ اس کو دیکھے گا، اسے فوراً سمجھ آ جائے گی کہ یہ وہ مخصوص حصہ ہے جس کے بال صاف کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو پخانے والی جگہ ہو یا پھر پیشاب والی جگہ ہو، اس کے ارد گرد جتنے بھی بال ہیں سب کو صاف کرنے کا حضور نے حکم دیا ہے۔ اور جو بندہ خود صاف نہ کر سکے، ایک آدمی ہے وہ بیمار ہے، تو اس کے لیے پھر حکم یہ ہے کہ اس کی بیوی اس کا یہ عمل کرے اور دیکھنے سے اپنے آپ کو احتیاطاً بچائے۔ اور اگر بیوی بیمار ہے، کئی سالوں سے فالج کی مریض ہے، تو اس کا وقت گزرتا چلا جا رہا ہے، تو پھر خامند کو حکم ہے۔ اور اگر خامند اور بیوی دونوں میں سے ایک ہے، دوسرا فوت ہو چکا ہے، تو پھر مرد کے لیے مرد یہ عمل کرے اور عورت کے لیے عورت کرے اور اپنے آپ کو بچائے۔ جس طرح ہم مردے کو لے لاتے ہیں تو ہاتھ پہ کپڑے کا گلوز پہن لیتے ہیں، کپڑے کے دستانہ پہن لیتے ہیں، تاکہ اگر شرمگاہ کو ہاتھ لگے بھی تو ہمارا ہاتھ براہ راست نہ لگے۔ پھر یہی طریقہ کار اختیار کیا جائے کہ جس کے بال صاف کیے جائیں، اسی طرح بال صاف کرنے والا اپنے ہاتھ کے اوپر کچھ لگا لے، کچھ جو ہے وہ دستانہ پہن لے، اور اس طریقے سے بال صاف کرے جس طریقے سے کم از کم ہاتھ لگانے کی نوبت آتی ہے، اور بال جلد صاف ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ بال رہ جاتے ہیں، کچھ بال اتر جاتے ہیں، تو اس حوالے سے حکم یہ ہے کہ مکمل صفائی کی کوشش کی جائے۔ اس کے باوجود اگر کچھ رہ گیا تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کرنے والا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے، من لم یاخذ من الشوارب فلیس منا، جس نے اپنی مونچھیں لمبی رکھی اور مونچھوں کو نہ کاٹا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اسی طرح حدیث میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے ہمارے لیے 40 دن مقرر کیے تھے کہ ہم ناخنوں کو کاٹیں، زیر بال بالوں کو کاٹیں، زیر بغل بالوں کو کاٹیں، زیر ناف بالوں کو کاٹیں۔ ان کے لیے حضور نے اور مونچھوں کو کاٹنے کے لیے 40 دن کا وقت مقرر کیا تھا۔ ناخن بڑے رکھنا شرعاً ناجائز ہے، اور حدیث میں ہے بڑے ناخنوں کے اندر شیاطین بستے ہیں۔ شیاطین کیسے بستے ہیں؟ ایک تو یہ کہ واقعی وہ آ کے بستے ہیں، اور دوسرا یہ کہ وہاں پر جراثیم شیاطین کی صورت میں آئے ہوتے ہیں جو کہ بیماری کو بڑھانے کا سبب بنتے ہیں۔ اسی لیے ناخنوں کو چھوٹا رکھنے کا حکم ہے، وہ پورے سے آگے نہ بڑھے۔ اللہ نے ایک قدرتی طور پہ جو پورا انسان کا بنایا ہوا ہے، ناخن اس سے پیچھے ہوتا ہے، پورے سے آگے ناخن بڑھے گا تو وہ بیماریوں کا سبب بنے گا۔ نبی علیہ السلام نے اس کے لیے 40 دن کا وقت مقرر کیا ہے، اور 40 دن میں بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ پورے سے آگے ناخن بڑھے۔ تو ناخن بڑھانے سے بھی حضور نے منع کیا ہے، اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ بچوں کے عموماً یہ عادت ہے، اور خواتین کے یہاں کہ وہ اپنے ناخنوں کو بڑا رکھ لیتے ہیں، اسی لیے پھر وہ چیزیں بیماریوں کا سبب بنتی ہیں، اور یہ چیزیں نحوست کا سبب بھی